وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس ہدایت کو پہنچانا کس نے ہے؟ کس نے پہنچانا ہے؟ یقین جانے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت جو ہے 67 ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر اترا ہے، جو نازل کیا گیا ہے، جو آپ کے قلب پر اتارا گیا ہے، تو اس تمام کو پہنچا دے لوگوں تک، اور اگر آپ نے نہ کیا، نہ پہنچایا پوری طرح، تو رسالت کا حق نہ ادا ہوگا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، ایک آیت آتی ہے تو وہ بھی پہنچاؤ۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہاں جو لوگوں تک پہنچ جائے، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جائے، جو یہاں موجود ہیں، وہ ان تک پہنچائیں جن تک نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن تو پوری دنیا کو واضح کرنے والی کتاب ہے، صرف قول سے نہیں، عمل سے۔ قرآن ہماری زندگی میں ہو، قرآن کے مطابق معاشرہ بنا ہو، جس میں سب کچھ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ پھر دیکھیں لوگ جوک در جوک کیسے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی ملک اٹھے جس میں اللہ کا نظام نظر آئے لوگوں کو کہ یہ ہے وہ نظام۔ کتنی ترقی یافتہ ملک ہیں دنیا میں، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے پورا یورپ ہو، آج بھی وہاں پر کیوں خودکشی کے سینٹر کھلے ہیں؟ اس لیے کہ دلوں میں سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جو کہ اسی قرآن میں، اس ذکر میں، اس نصیحت میں ہی دلوں کا چین ہے۔ تو لوگ بے چین ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پہنچانے والے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم غور کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث کہ میری امت کے جس یہودی یا نصرانی تک میری یہ بات پہنچے، یعنی میرا توارث اور قرآن پہنچے، پھر اگر وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر ہم نے نہ پہنچایا تو شاید کریڈٹ ان کو مل جائے اور ڈیبٹ ہمارا نہ ہو جائے۔ اس لیے جتنی جس میں استطاعت ہے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم کی بلغوا انی ولو آیۃ، ایک آیت بھی کسی کو آتی تو وہ پہنچانے والے کام سے پیچھے نہ رہے۔ اور یہ مت سوچے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان یہ سوچے کہ میں جب بڑا کامل ہو جاؤں گا تو پہنچاؤں گا، جتنا آتا ہے وہیں سے پہنچانا شروع کر دیں۔ جس سے آپ ذکر کر سکتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے کولیگ جو آپ کے دفتر میں بیٹھے ہیں یا آپ جہاں مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں استطاعت کے مطابق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر جو ہے 138، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تو پوری دنیا پر واضح کرنے والا کلام ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور نصیحت ہے کن کے لیے؟ جو تقوی والے ہیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اپنے آپ کو روکنے والے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اب جو اللہ کو کام پسند ہے نا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، پوری انت تک کوشش کرنا جتنی کی جا سکتی ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے ان کو چھوڑ دینا، اور ان کے لیے چھوڑنے کے لیے پوری جد و جہد کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، کہ یہ پوری دنیا تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پوری دنیا تک پہنچانے والا کلام ہے۔ ولینذروا بہ، تاکہ اس کے لیے لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ وہ جان لیں کہ ان کا الہ صرف ایک الہ ہے جس کے پاس آپ نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند، نصیحت پکڑیں عقل مند۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس قرآن کے متعلق سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، پوری انسانیت کو یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ جتنی کتابیں تورات اور زبور، سب میں صرف ان کے نبیوں کو پکارا گیا اور ان کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچائی گئی۔ اس قرآن نے مومنوں سے بھی کلام کیا اور پوری دنیا کے انسانوں سے بھی کلام کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، جس میں شفا ہے، لما فی الصدور، جو دلوں میں بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، لالچ، تکبر، سب کی شفا ہے، سب کو شفا دیتی ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کل بفضل اللہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، فبذالک، بس چاہیے کہ اسی پر فلیفرحوا، اس پر خوشیاں منائی جائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو نا، جتنے مرضی میں
اللہ اکبر، گاڑیاں ہوں، جتنے مرضی بینک بیلنس ہوں، جتنے مرضی گھر ہوں، جتنے مرضی وسیع کاروبار ہوں، جتنی بڑی مرضی جاب ہو، جتنی مرضی میں کہتا ہوں کوئی صدر بن جائے، کوئی پوری دنیا کا صدر بن جائے، یہ ہوا ہے مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے جو بھی تم یہاں دنیا میں حاصل کرو گے یا جمع کرو گے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آج کے سبق کی ہماری دوسری آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار جو مجھے پکارے تو قبول کرتا ہوں، سنتا بھی اور قبول بھی کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات قبول کریں، میری بات کو مان لیں، مجھ پر ایمان رکھیں، اور یہی ان کے لیے کامیابی اور بھلائی کا باعث ہے، یعنی یہی ہے راستہ کامیابی اور بھلائی کا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سَأَلَكَ جو ہے 129 کلمات پائے ہیں۔ السوالو کے معنی ہے کسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کی استطاعت، یا اس چیز کی استطاعت کرنے کو بھی سوال کہا جاتا ہے جس کے بارے میں انسان کو معرفت چاہیے ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، عباد جو ہے اب جو ہے بندہ ہے، الحمدللہ، عین با دال اس کا مادہ ہے، 275 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ عبادی کا معنی ہے میرے بندے جب پوچھیں، اب جو ہے بندہ ہے۔ العبدو معنی عبادت کے ہیں، عبادت کرنے والا بھی ہے، عبادت یعنی غلامی، ہر معاملے میں اللہ کی کلی اطاعت۔ عبادت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دل کی محبت، قلبی محبت یعنی روح کے ساتھ، اور اطاعت کلی جسم کے ساتھ، جسم کا ایک ایک جو ہمارا حصہ ہے، ہاتھ ہوں، آنکھیں ہوں، کان ہوں، یہ سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہوں۔ آنکھیں خیانت نہ کریں، کان بری چیزیں نہ سنیں، پاؤں بری چیز جگہ پر نہ جائیں، یہ سب اس کے لیے ہے۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اجیبو فلیستجیبوا لی، آگے آتا ہے، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، اجیبو ہو یا فلیستجیبوا ہو، جیم واو اور با اس کا مادہ ہے۔ 43 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ اجیبو فلیستجیبوا کے معنی ہے قبول کرنا، جواب دینا، کلام کو لوٹانے کے لیے جواب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اجاب و قبول جو نکاح میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اجیبو دائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے سورہ الکہف کی آیت نمبر جو ہے 31 میں، کہ جہاں آ رہا ہے اجیبو دائی اللہ، کہ اللہ کی پکار کو، اللہ کی بات کو قبول کرو۔ سورہ انفال میں آتا ہے استجیبو للہ وللرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جب وہ تمہیں پکارے قبول کیا کرو۔ جوبو جو ہے اس کے اصل معنی جوبتو کے ہیں، یعنی قطع کرنے کے ہیں۔ بہرحال سورہ فجر کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ سمود کے ساتھ کیا جو زمین کو قطع کرتے تھے، پہاڑوں کو قطع کر کے یعنی تراشتے تھے اور مکانات بناتے تھے۔ تو یہ ایک مادے سے دیکھیں کتنے لفظ ہم سیکھ لیتے ہیں جو ہم نے آگے جا کے بھی پڑھنے ہیں، تو وہ بھی ہماری الحمدللہ اگر ذہن میں رہیں گے تو آسانی ہوگی ترجمہ کرتے ہوئے۔ جب ہم سورہ فجر میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی اس کا ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعان، دعوت دائی جو ہے اور دعان دونوں ہی ہیں، دال عین واو، اس کا مادہ ہے 185 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الدعاء دعوتہ، دعا ان سوال کرنا، مدد طلب کرنا، دعا مانگنا، پکارنا سب کے لیے آتا ہے۔ اس کو بھی ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ مادہ ہے الف میم نون، 889 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الامن اصل میں امن کا معنی نفس کا مطمئن ہونے کے لیے ہے۔ امن امانت، امان آمن اللہ، کسی بات پر ایمان لانا، آمن بھی کسی کی بات کو مان لینا یا اس پر ایمان رکھنا، یہ سب اسی سے ہیں مادے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد کا راستہ پا سکیں، ہدایت پا سکیں۔ یرشدون جو ہے را شین دال 19 کلمات آئے ہیں۔ الرشد والرشد یہ غی کی ضد ہے، یعنی بغاوت کی ضد ہے۔ رشد جو ہے ہدایت کے لیے آتا ہے۔ اللہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہیں۔ ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بتائیں کہ میں بڑا قریب ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، گھر میں ماں باپ بوڑھے بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمتیں کریں، بزرگوں سے لیں دعائیں، اللہ سے براہ راست مانگیں۔ اللہ فرما رہے کہ میں تو شارق سے بھی قریب ہوں، سورہ قاف میں آتا ہے۔ اور یہاں اللہ فرما رہے کہ جب میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں میرے بارے میں فَإِنِّي قریب، تو آپ کہیں کہ میں بہت قریب ہوں،
بالکل بالکل پاس ہو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی مجھ سے مانگتا ہے، جو بھی میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی، ہاں اس کو بھی تو چاہیے میری سنے، ہاں جو میں کہتا ہوں وہ تو قبول کرے، میری بات تو سنے. اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ایمان لائے، جو ایمان صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے ایمان لائے. ایمان اللہ کو ماننا تو ہے لیکن اللہ کی ماننا بھی ایمان ہے، یہ سمجھ لے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا سکے. سورہ انفال کی ایک آیت لے لیتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے لوگو جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہو تو لبیک کہا کرو، قبول کیا کرو. جب احکام اللہ اکبر شریعت آ جائے، قرآن اور سنت کا حکم تمہارے سامنے پہنچ جائے تو فوراً قبول کیا کرو، لبیک کہا کرو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، جب تمہیں بلائیں. لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی عطا کی جائے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. اگر ٹالتے رہو نا، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ابھی نہیں، چلو کاٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کس کو پتہ کہ کتنی زندگی ملنی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو اگر تم ٹالتے رہو گے تو آخر کیا ہوگا؟ آخر اللہ کا فیصلہ آئے گا اور اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا. پھر تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی. جب اتنی لمبی زندگی گزار کے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جو ہے کہ اللہ دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر انسان کو حق بھی حق نظر نہیں آتا. اچھا، اس آیت میں دیکھیں ہم کہ رمضان کی ہم نے 3 آیتیں 183، 184 اور 185 پڑھی رمضان کے احکامات کے بارے میں. اس کے بعد یہ دعا والی آگے کہ جب میرے بندے پوچھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ میں کہاں ہوں، تو بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں. ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی، ہاں ان کو بھی چاہیے کہ میری بات کو سنیں، مانیں، قبول کریں. ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس پر عمل کریں، مانیں میری بات کو، تاکہ وہ رشد پا سکیں. تو یہاں پہ خاص طور پر دعا کا ذکر آیا ہے، تو دعا کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے اپنے پروگرام کو مکمل کر لیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے. جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اوپر رحم کرو. اتنی زور زور سے جو اللہ کو پکارنا ہے نا، تو کہا تم کسی بہرے یا غائب اللہ کو نہیں پکارتے ہو، تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. تو اللہ سے مانگے، راتوں کو روئیں. تہجد بہترین ہے. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر اللہ کو نزول پذیر ہوتے ہیں، اپنی شان کے مطابق اللہ جانتے ہیں کیسے، اس کے بارے میں بات تو کرنی چاہیے. پھر اللہ کہتے ہیں کوئی جو مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جو کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے. مسند احمد کی حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو ایسی دعا جس میں کوئی قطع رحمی نہ ہو، کوئی رشتوں کو توڑنے والی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، گناہ کی بات نہ ہو، تو اللہ اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اس پر کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے. اور جو آخرت میں ذخیرہ کی جائیں گی نا دعائیں، تو انسان دنیا میں جب آخرت میں ہم جائیں گے تو ہم سوچیں گے کہ اللہ کرتا کہ ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، ساری آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی. ترمذی کی ایک اور حدیث میں فرمایا 3247 نمبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت تو دعا ہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب کہتے ہیں نا ہم سورہ فاتحہ میں کہ اللہ صرف تجھ سے تیری عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اللہ کرے، ایک کمٹمنٹ بھی ہے، اور مانگیں گے بھی تجھ سے. اور دعا کتنی اللہ کے نزدیک، اللہ اکبر، اللہ کو کتنا پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں سورہ مومن آیت نمبر 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. کہ وہ کہتے ہیں، رب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، کہ مانگو مجھ سے، استجب لکم، میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون، وہ لوگ جو مانگنے کے نہیں، ہم نہیں مانگتے، اللہ کو استکبار کرتے ہیں. ان عباداتی، میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، تو ذلیل کر کے قریب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، لے لیتے ہیں حدیث ایک اور 6340. ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آج دعا مانگیے آج ہی ہو جائے، قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے اور کہنے لگے کہ میں نے تو دعا کی ہے، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. اس طرح نہیں کہنا.
اللہ سے پوری امید کے ساتھ. اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر, کب کیا چیز ملنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے, یقین جانیں. مسند احمد کی ایک حدیث 177/2 177 جو ہے /2 جو ہے حدیث کا نمبر ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو, یہ بڑی اہم حدیث ہے, تو تمہارے دل میں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے, بلکہ تمہارا دل قبولیت کے یقین کے ساتھ سرشار ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ غافل دلوں کی, جو ہم پڑھتے ہیں نا ایک دفعہ, جو ویسے بھی میں زیادہ مسائل تو نہیں بیان کرتا, جو فرض نمازوں کے بعد بہت سارے وقت ہیں, بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ آگاہی دی ہے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے, کون سے وقت ہوتی ہے, اور اسپیشلی جو ہے وہ وقت جو صبح کا سحری سے پہلے تہجد کا وقت. اللہ اکبر. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں جب بھی اللہ سے کوئی دعا کرے تو تمہارا دل قبولیت کے یقین سے سرشار ہو, کہ پورے یقین سے مانگو کہ اللہ ضرور دے گا. نہیں تو وہ 3 چیزیں تو ہیں, یا تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ, یا اس کے ذریعے مصیبت ڈال دی جائے گی, یا تمہیں دے دیا جائے گا جو تم مانگ رہے ہو. کیونکہ اللہ غافل دلوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا, جو ہم غافل ہو کر مانگتے ہیں نا ان کو قبول نہیں کرتا. جامعہ ترمذی کی حدیث 3598, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزے دار, اللہ اکبر, جب تک وہ روزہ نہ کھولے. دوسرا امام جو عادل ہو, جو عدل کرنے والا امام ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے امام ہو, چاہے وہ کوئی سربراہ ہو, اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. تیسرا مظلوم, اس کی دعا جو ہے وہ بادلوں سے اوپر اٹھ جاتی ہے. ظلم کیا جائے نا کسی پر تو سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے. اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور رب کہتا ہے کہ میری عزت قدرت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا, بھلے کچھ وقت لگ جائے. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب قبول ہونی ہے. تو بہرحال یہ دعا کے متعلق کچھ باتیں تھیں, کچھ حدیثیں, تاکہ ہم دعا کو پورے یقین کے ساتھ مانگیں. اور اگر جو ہم مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیں کہ قبول ہی نہیں ہوتی, بلکہ میں نے تو جیسے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جائے. دوسری یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیں, اللہ اکبر. اور تیسری یہ کہ اللہ اس کے ذریعے کسی آفت کو ٹال دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے, جتنا سنا ہے, اصل بات تو عمل کی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے کہ دنیا میں بھی میرے لیے, آپ کے لیے ہدایت اور باعث برکت ہے, اور آخرت میں حد جو ہے نجات کا ذریعہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا